اعمال کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور نئے سال کا رجسٹر نامہ اعمال وہ کھولا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں روزوں کی کثرت کرتے، کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے، اور جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال بند ہوں تو اس کا آخری عمل بھی روزہ ہو، اور جب نامہ اعمال دوسرے رجسٹر کے اندر لکھے جا رہے ہوں تو اس کے اندر سب سے پہلا عمل بھی روزہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کل کے دن کا روزہ رکھیں، اور آج کی شب عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، ذکر الہی کے اندر استغفار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کرتے ہوئے اس انداز سے اس رات کو گزاریں۔ یاد رہے زندگی کا کسی کو پتہ نہیں، مختصر زندگی ہے، پھر کتنے ایسے لوگ اس زمین کے نیچے مدفون ہیں کہ جو پچھلے سال اس رات کے اندر دنیا میں موجود تھے، زمین کے اوپر موجود تھے، زندہ تھے، ہماری طرح ان کے پاس وقت بھی تھا، ان کے پاس توفیق بھی تھی، ان کے پاس یہ طاقت بھی تھی، وہ چاہتے تو عبادت کی کثرت کر لیتے، وہ چاہتے تو نوافل کی کثرت کر لیتے، لیکن انہیں یہ رات نصیب نہ ہوئی، یہ سال نصیب نہ ہوا، اس سے پہلے رخصت ہو گئے۔ تو ہمیں خبر نہیں کہ آنے والے سال، آنے والے ایام کے اندر ہماری زندگانی باقی بھی رہے یا ختم ہو جائے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ تو لہٰذا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہو جائیں، اور یہی وہ ساعتیں ہیں کہ اگر ہم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اگر ہم تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اگر ہم مرض کے اندر مبتلا ہیں، اگر ہم تنگی رزق کا شکار ہیں، اگر ہم کسی بھی طرح سے بدحالی کا شکار ہیں، تو رب کے حضور پیش ہو جائیں اور رب کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر ہمارے پریشانی کو دور فرما دے گا، ہماری تنگی رزق کو دور فرما دے گا، ہماری مصیبتوں بلاؤں کو ڈال دے گا، اور ہمارے مرض کو شفا کے اندر تبدیل فرما دے گا، اور ہر طرح کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما دے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شب کو عبادت کے اندر گزارا جائے، اس شب کو نوافل کے اندر اور قیام اللیل کے ذریعے اس انداز سے جو ہے گزارا جائے۔ اور دوسری بشارت اور خوشخبری اور اس شب کی رحمت کرم نوازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شب میں کتنے گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے ایک شخص کی مغفرت کی جاتی ہے، 10 افراد کی بخشش کی جاتی ہے، 100 افراد کی بخشش کی جاتی ہے، تو حضرات گرامی آپ تعداد کو سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی کتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور گناہگار سے مراد کہ جو جہنم کا حقدار بن چکا ہے، گناہگار سے مراد کہ جو رب کا نافرمان رہ چکا ہے اور رب اس سے ناراض ہو گیا، اب جہنم اس کا مقدر بن گیا، اس گناہگار کی بخشش کا پروانہ اس شب کے اندر عطا کیا جا رہا ہے۔ اور کتنے افراد کی بخشش ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شب میں، شب برات میں، نجات کی رات میں، بخشش کی رات میں، جہنم سے چھٹکارے کی شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب ایک قبیلہ گزرا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتا تھا۔ بنی کلب ایک قبیلہ گزرا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، اگر ہم اپنے سر کے بال کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اگر درخت کے پتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور اگر ایک بکری کے بالوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور اتنے بڑے قبیلہ کہ جن کے پاس بکریوں کی کثرت ہے، اور اس کثرت کے مقدار نہیں بلکہ ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی اس شب کے اندر مغفرت فرماتا ہے، تو پتہ چلا بے حساب لا تعداد ایسے گناہگار کہ جن کا مقدر جہنم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس برکت والی شب میں، اس رحمت والی شب میں، اس جہنم سے آزادی والی شب میں ان گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا جستجو کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر رب کی جانب سے رحمت برس رہی ہے تو اس کو حاصل کرنا بھی تو چاہیے، اس کا ارادہ بھی تو ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی تو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سخی سخاوت کر رہا ہو، انعامات اور اکرامات سے لوگوں کو نواز رہا ہو، تقسیم کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے جو حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ اس سخی کے پاس جائے گا اور اس کی سخاوت جو تقسیم کی جا رہی ہے وہاں سے حاصل کرے گا، تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اگر وہ گھر بیٹھا رہے گا، اگر وہ سوتا رہے گا، اگر وہ غافل رہے گا، اگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اسے وہ سخاوت سے حصہ نہیں ملے گا، پھر اسے انعامات سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو رب کی جانب سے تو ندا دی جا رہی ہے، اگر آج کی شب ہم سوتے ہوئے گزار دیں گے، اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے گزار دیں گے، اگر مسجد سے دور رہ کر گزار دیں گے، اگر اپنی زبان کو ذکر الہی سے محروم کر کے یوں ہی گزار دیں گے اور رب سے دعا بھی نہیں کریں گے، استغفار بھی نہیں کریں گے، رب کے حضور سر بسجود بھی نہ ہوں گے، تلاوت قرآن بھی نہ کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا شمار تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دینا، اپنی مرادوں کو دلوں کے اندر لے آنا، زبان پر لے آنا، سر بسجود ہو جانا، یہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، یہی جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کی پہچان ہے، علامت ہے۔ تو لہٰذا یہ ساعتیں وہ ساعتیں ہیں کہ رب کی جانب سے ندا دی جا رہی ہے۔ اب اگر اس شب میں ہم اپنے عزیزوں کی ایصال ثواب کے لیے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو یاد رہے یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، یہ جگہ آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ انسان جا کر خیال کرے، تصور کرے کہ آج میرے والد یہاں پر مدفون ہیں، آج میرے عزیز میرے دوست یہاں پر مدفون ہیں، تو کل مجھے بھی یہاں پر دفن ہونا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے، یہ نہیں کہ یوں ہی رسماً جو ہے چلے گئے، ہنستے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر گئے اور سیر اور تفریح والے انداز سے ہنستے ہنستے وہاں پر گئے اور ہنستے ہنستے وہاں سے آ گئے، نہیں، بلکہ وہاں پر جا کر ایصال ثواب کریں، وہاں پر جا کر اپنی موت کو یاد کریں، وہاں پر جا کر اپنی زندگی کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، آج ہم زمین کے اوپر موجود ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزار لیں، ہم اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار لیں، یہ نہیں کہ غافل حالت کے اندر چلے گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی آخرت کی یاد نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی موت کی یاد نہیں، یوں ہی غفلت کے اندر گئے اور ہنستے ہنستے یوں ہی غفلت بھرے انداز سے واپس آ گئے، تو پھر ہم نے حاصل کیا کیا وہاں جا کر؟ ہمارا مقصد کیا حاصل ہوا وہاں پہنچ کر؟ تو حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد دلانے والی چیز وہ قبر ہے،
کہ جب تم قبر میں جاؤ